بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ۔ ہم اپنا چیپٹر سٹارٹ کریں گے مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، جس میں سجاد حیدر یلدرم نے اپنے دوستوں کے بارے میں جو ہے وہ اظہار کیا ہے۔ ویسے تو دوست جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ہمدرد ہوتے ہیں، دوستوں کے بغیر جو ہے وہ زندگی انسان کی ادھوری ہے، لیکن کچھ دوست جو ہیں مصنف کے مطابق کہ کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں جو آپ کا احساس نہیں کرتے، جو آپ کے کام میں رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ تو تو مصنف کہتے ہیں کہ اللہ پاک سے میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ایسے دوستوں سے بچائے جو ہمارا احساس نہ کریں اور جو ہمارے کام میں رکاوٹ ڈالیں۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ ایک دن میں دلی کے چاندنی چوک میں سے گزر رہا تھا کہ میری نظر ایک فقیر پر پڑی جو بڑے مؤثر طریقے سے یعنی بہتر طریقے سے اپنی حالت زار لوگوں سے بیان کر رہا تھا، یعنی اس کی جو خراب حالت تھی یا تنگ دستی تھی اس کے بارے میں وہ لوگوں سے بیان کر رہا تھا اور روتا جا رہا تھا اور مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ 2-3 منٹ کے وقفے کے بعد یہ درد سے بھری ہوئی سپیچ انہیں الفاظ اور اسی پیرائیے میں دہرائی دی جاتی تھی، یعنی ہر 3 منٹ کے بعد جو ہے یہ آواز جو تھی اس فقیر کی درد بھر انداز میں وہ بار بار ایک سپیچ تقریر کیا جا رہا تھا اور کچھ الفاظ جو ہے وہ بار بار دہرا رہا تھا، تو وہی بار بار اسی طریقے سے دہرائے جانے والی آواز تھی اس کی۔ یہ طرز کچھ مجھے ایسا خاص معلوم ہوا کہ میں اس شخص کو دیکھنے اور اس کے الفاظ سننے کے لیے ٹھہر گیا، کیونکہ وہ جو فقیر تھا وہ کچھ اس انداز میں کچھ ایسے الفاظ کا اظہار کر رہا تھا، بیان کر رہا تھا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس کی طرف متوجہ ہوا اور میں جا کر اس کو دیکھنے لگا اور اس کے الفاظ سننے کے لیے رک گیا۔ اس فقیر کا قد لمبا، جسم خوب موٹا تازہ تھا اور چہرہ بھی ایک حد تک خوبصورت ہوتا، مگر بدمعاشی اور بے حیائی نے صورت اس کی مسخ کر دی تھی، یعنی کہ اس کا جو ویسے تو وہ صحت مند تھا، اچھا خاصا تھا، لیکن بے شرمی کی وجہ سے جو ہے وہ اس کی شکل خراب ہو گئی تھی کیونکہ وہ بھیک مانگ رہا تھا۔ یہ تو تھی اس کی شکل، رہی اس کی صدا یعنی رہی اس کی بات آواز کی، تو میں ایسا شک القلب نہیں ہوں، یعنی میں ایسا سخت دل بھی نہیں ہوں کہ صرف اس کا مختصر سا خلاصہ لکھوں، یعنی میں نے وہاں جو فقیر کے حالات دیکھے یا جو کچھ بھی میں نے دیکھا تو میں اتنا سخت دل نہیں ہوں کہ میں اس کی ساری بات جو ہے وہ آپ کو مختصر الفاظ میں بیان کر دوں، بلکہ میں اس کو بہت تسلی کے ساتھ آپ کو اس کی ساری بات جو ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا۔ وہ اس قابل ہے کہ لفظ بہ لفظ لکھی جائے، یعنی وہ جس طریقے سے الفاظ کا اظہار کر رہا تھا اور جس طرح درد بھری آواز وہ نکال رہا تھا وہ اس قابل ہے کہ میں آپ کو حرف بہ حرف وہی بات آپ تک پہنچاؤں۔ چنانچہ وہ اسپیچ یا صدا کچھ کہیے یہ تھی: اے بھائی مسلمانوں، خدا کے لیے مجھ بدنصیب کا حال سنو۔ میں آفت کا مارا 7 بچوں کا باپ ہوں، اب روٹیوں کا محتاج ہوں اور اپنی مصیبت ایک ایک سے کہتا ہوں۔ میں بھیک نہیں مانگتا، میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے وطن کو چلا جاؤں، مگر کوئی خدا کا پیارا مجھے گھر بھی نہیں پہنچاتا۔ بھائی مسلمانوں، میں غریب الوطن ہوں، میرا کوئی دوست نہیں، ہائے میرا کوئی دوست نہیں۔ اے خدا کے بندو میری سنو، میں غریب الوطن ہوں۔ یعنی فقیر جو ہے وہ اس انداز میں خیرات مانگ رہا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ اس بات سے زیادہ متاثر ہوں گے کہ میں اپنے وطن جانا چاہتا ہوں اور میں کوئی ذاتی طور پر یا فقیر تو یہ کہتا ہوا اور جن پر اس کے قصے کا اثر ہوا ان کی خیرات لیتا ہوا آگے بڑھ گیا، یعنی فقیر کی داستان سن کر، اس کی درد بھری آواز سن کر کچھ لوگ اس کو خیرات دینے لگے اور فقیر آگے بڑھ گیا۔ لیکن مصنف کہتے ہیں میرے دل میں چند خیالات پیدا ہوئے اور میں نے اپنی حالت کا مقابلہ اس سے کیا اور مجھے خود تعجب ہوا، بہت حیرت ہوئی کہ اکثر امور میں نے اس کو اپنے سے اچھا پایا۔ یعنی جب مصنف نے اپنا اور اس کا موازنہ کیا تو مصنف کہتے ہیں مجھے بہت حیرت ہوئی کہ کچھ چیزوں میں جو ہے وہ فقیر مجھ سے زیادہ اچھا تھا، بہتر تھا۔ یہ صحیح ہے کہ میں کام کرتا ہوں اور وہ مفت خوری سے دن گزارتا ہے، نیز یہ کہ میں نے تعلیم پائی ہے اور وہ جاہل ہے۔ میں اچھے لباس میں رہتا ہوں، وہ پھٹے کپڑے پہنتا ہے، بس یہاں تک میں اس سے بہتر ہوں۔ یعنی مصنف کہتا ہے کہ یہاں تک جو بیسکلی چیز تھی یہاں تک تو میں اس سے بہتر تھا، لیکن کچھ چیزیں ایسی تھیں جہاں پر وہ فقیر مجھ سے زیادہ اچھا تھا۔ آگے بڑھ کر اس کی حالت مجھ سے بدر جہاں اچھی ہے، یعنی وہ آگے بڑھ کر، لیکن مصنف کہتے ہیں جب میں نے آگے بڑھ کر ان باتوں پر جب غور کیا تو یہ مجھ سے کہیں درجہ بہتر تھا۔ اس کی صحت پر مجھے رشک کرنا چاہیے، یعنی اس کی صحت پر جو ہے وہ مجھے قابل رشک فخر کرنا چاہیے۔ میں رات دن فکر میں گزارتا ہوں اور وہ ایسے اطمینان سے بسر کرتا ہے کہ باوجود بسورنے اور رونی صورت بنانے کے اس کے چہرے سے بشاشت نمایاں نہیں ہوتی۔ یعنی میں رات دن جو ہے وہ پیسے کمانے کی اور مختلف فکر اور پریشانیوں میں مبتلا رہتا ہوں، جبکہ
اس کے چہرے پر جو تھا وہ اطمینان تھا، حالانکہ یہ دن رات جو ہے وہ منہ بسورتا ہے، یعنی منہ بناتا ہے، لوگوں کو اپنی رونی شکل دکھاتا ہے، لیکن اس کے باوجود مصنف کہتے ہیں کہ اس کے چہرے پر جو ہے وہ بشاشت، تر و تازگی جو تھی وہ واضح ہو رہی تھی۔